من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقع إذا وقعت الواقعة سورہ واقعہ کی تفسیر کی سعادت حاصل ہوئی ہے آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین اکرام، اور قبل اس کے کہ میں آج کی نشست میں جو سورہ واقعہ کی اگلی آیتوں کے سلسلے کی تفسیر ہے وہ پیش کروں۔ ماہ مبارک رمضان گزر رہا ہے اور اس ماہ صیام اور ماہ برکت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم سب سعادت مند لوگوں میں سے قرار پائیں اور عذاب جہنم سے آزاد ہونے والوں میں قرار پائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمام شبوں کے اعمال اللہ قبول فرمائے اور جو بقیہ ایام ہیں ان میں بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو آئیے سورہ واقعہ کی جو اگلی آیتیں ہیں اس سلسلے کی میں تفسیر بیان کرنے سے پہلے حسب دستور پھر چند مرحومین کے سلسلے میں ایصال ثواب کی گزارش کی گئی ہے، لہٰذا آپ سے ناظرین اکرام گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے یہاں بھامانی فیملی کے مرحومین اور باٹلی والا مرحومین کے فیملی کو اور ہریانی فیملی کے مرحومین کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم اغفر اللہم اغفر۔ تو سورہ واقعہ کی 17 آیتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، جس کی وضاحت اور تشریح ہو سکتی تھی۔ آج 18 اور 19ویں آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، یعنی کل کی آیت کے سلسلے میں تھوڑے سے یاد دہانی کرا دوں تاکہ ربط پیدا ہو جائے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ والوں کے لیے خدا نے جنت میں جو نعمتیں قرار دی تھیں ان کا تذکرہ تھا، اور ان میں سے آخری بات جو پیش کی گئی تھی وہ یہ کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون،
کہ ان کے گرد خدمت گزار چکر لگا رہے ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے۔ اور آخر میں حضرت علی علیہ السلام کی یہ روایت پیش کی تھی کہ یہ جو خدمت گزار ہوں گے اور یہ جو لڑکے ہوں گے خدمت کے لیے وہ طواف اور چکر لگا رہے ہوں گے، وہ اسی دنیا کے اولاد، اہل دنیا کی اولاد ہیں کہ جن کی نہ کوئی نیکیاں ہیں کہ ان کو ثواب دیا جائے اور نہ برائیاں ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو عذاب دیا جائے گا، تو انہیں اسی مقام پر رکھا ہے، وہ خدمت کرتے رہیں گے، اسی عالم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں یہ ارشاد ہوتا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ جو خدمت گزار ہوں گے یہ صرف اہل جنت یا والسابقون السابقون کے لیے یوں ہی نہیں طواف کر رہے ہوں گے، یوں ہی نہیں گھوم رہے ہوں گے ان کے گرد، بلکہ ہاتھوں میں پیالے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شفاف شراب کے جام لیے ہوں گے، کہ جو جنت کی شراب ہوگی وہ یہاں کی شراب سے اس کا کوئی مقایسہ یا اس کو خیال نہ کیا جائے۔ میں ابھی آگے کی آیت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے لیے جو نعمتیں قرار دی ہیں پینے کے لیے، پانی، شربت، شہد، دودھ، اس طرح سے اس کا کوئی جواب دنیا کی نعمتوں میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوں گے کہ جو ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے اور صاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے گرد کھڑے ہوں گے خدمت کرنے کے لیے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے انہیں نہ تو کسی طرح کا سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے نوش کریں گے یا پی لیں گے تو اس سے کسی طرح کو کوئی ان کے لیے نقصان ہوگا، نہیں، یہ جنت کی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کسی طرح کو کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی بیماری تو جنت میں رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے۔ وہاں سوائے راحت کے اور سوائے آرام کے، سکون کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو نعمت دے اس نعمت سے کسی طرح کی کوئی تکلیف انسان کو ہو سکے؟ تو عقل میں اسی طرح کے مثلا اس دنیا کی جو شراب ہوتی ہے لوگ پیتے ہیں تو اس سے عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے، یعنی عقل ضائع ہوتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان کا اختیار عقل سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے، کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور میں کیا کر رہا تھا اور میں نے کیا کیا۔ یہ یہاں کے شراب کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سابقون السابقون کے لیے رکھا ہے نعمتوں میں سے نعمت، یہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور جنت کی نعمت کا تو ایسے بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یصدعون کہتے ہیں سادہ، یعنی سادہ کسی ٹھوس جسم میں شگاف ڈالنے کو ہوتے ہیں، اور اسی سے لفظ صداع آیا ہے جس کے معنی ہے درد سر کے، درد صداع یعنی درد سر۔ ینزفون یعنی ختم کرنا، ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اسی سے عقل کے زائل ہونے کا بھی اشارہ اور استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی یہاں یعنی کسی طرح کو کوئی درد نہ ہوگا اور نہ ہی وہاں کسی طرح کو کوئی جو وہ عقل کے زائل ہونے کا موقع ہوگا۔ یعنی یہ نو عمر جو لڑکے اللہ نے والسابقون السابقون کی خدمت گزاری کے لیے رکھا ہے،
یہ باقاعدہ جام لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں وہ چکر لگا رہے ہوں گے، دوڑ لگا رہے ہوں گے، اور ان کی خدمت کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے قرآن کریم کہ وہ جو خدمت کر رہیں گے، یعنی جس انداز کی وہ خدمت کر رہے ہوں گے وہ یہ انداز کی خدمت ہے۔ معین کہتے ہیں صاف چشمے کو۔ جب یہ لفظ کأس کے ساتھ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ شراب سمجھی جائے گی، کیونکہ پھر جو ہے وہ یہ جام کا معنی آ جاتا ہے تو پھر وہ شراب کے معنی۔ البتہ قرآن کریم میں پھر وہاں جو جنت والوں کے لیے ہے پھر وہ صاف اور شفاف چشمہ کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ استفادہ کرے گا پانی کو۔ یعنی جنت کی شراب میں منفی خصوصیات نہیں ہیں کہ جو دنیا کے خصوصیات شراب میں پائی جاتی ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، کہ وہاں پر لذت ہوگی مگر اس سے کسی طرح کو کوئی ان کو نقصان، یا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کا مقایسہ یہاں کی شراب اور وہاں کی شراب سے نہیں، وہ ایک جنتی نعمت اور جنتی شربت ہے کہ جس کو اللہ نے جنت والوں کے لیے قرار دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 20، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی طرح طرح کے میوے لیے ہوں گے جنہیں وہ پسند کریں گے۔ یعنی یہ جو خدمت گزار ہوں گے یہ تو جام لیے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوے ہوں گے۔ دنیا کے میووں کے مقابلے میں ان میووں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان پھلوں کا مقابلہ دنیا کے پھلوں سے نہیں ہو سکتا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اسی طرح سے پرندوں کا گوشت، وَلَحْمِ طَيْر کہتے ہیں پرندے کے گوشت کو، تو پرندے کا گوشت لیے ہوئے جس کی وہ خواہش کریں۔ پھر اس کے بعد وہ حور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، والسابقون السابقون کے لیے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے والسابقون السابقون کے لیے، یعنی سبقت لے جانے والوں کے لیے، آواز حق کے بلند ہونے کے بعد سب سے پہلے جو لبیک کہنے والا ہے وہ سابق ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے نعمت قرار دی ہے وہ یہ نعمت ہے کہ جو حور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح۔ لؤلؤ المکنون چھپے ہوئے یا پوشیدہ طور سے رکھے گئے موتیوں کے مانند مثلا حسین ہوں گی، جیسے موتی ہوتی ہیں، اور ان کو جب آپ آراستہ کر کے اور بہترین انداز سے اس کی حفاظت کر کے رکھیے، اور اس کو جب آپ نکالیں تو کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد۔ یہی صورتحال ان حوروں کی ہوگی کہ جن کو پروردگار عالم نے ان مومنین کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے، اور وہ ان کو پیش کی جائیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ نعمت جو دنیا کے مقابلے میں جنت میں عطا کی جائیں، لڑکے پسند کے میوے، پرندوں کا گوشت پیش کریں گے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میووں کا ذکر پہلے آیا ہے، پرندوں کے گوشت کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو کھانے سے پہلے میوے یعنی پھل فروٹ استعمال کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، اس کے بعد گوشت اور کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ایک البتہ یہ ایک احتمالی تفسیر، اسے کوئی حتمی یا یقینی، اگرچہ آج کے میڈیکل میں بھی
اور طب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پھل پہلے کھا لینا چاہیے اور کھانا بعد میں، کھانے کے بعد پھل کھانا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی ترتیب سے اللہ نے یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، یہاں پھلوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد ذکر کیا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ خدمت گزار جو ہے وہ پرندوں کا گوشت لیے ہوئے۔ اچھا، پھر پرندوں کے گوشت کا تذکرہ آنا بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام گوشت میں، تمام لحمیات میں پرندے کا گوشت لذیذ ترین گوشت ہوتا ہے، جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہے۔ اور یہ باقی جانوروں کے گوشت یقیناً جو ہے وہ انسانی طبیعت کے لحاظ سے زیادہ سازگار بھی ہے اور زیادہ لذیذ بھی ہے۔ البتہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حتمی طور سے یہی ہے، ایک امکانی تفسیر ہے، قطعی تفسیر کی شکل میں اسے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے۔ یتخیرون، اس میں ایک لفظ آیا ہے یتخیرون اور یشتہون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں خواہشات کی تکمیل کے جو ذرائع موجود ہیں وہ دو ہیں، یعنی جو صاحبان جنت ہیں، یعنی جنت میں رہنے والے ہیں، ان کی خواہشیں جو پوری ہوں گی وہ دو چیزوں سے، یتخیرون اور یشتہون، ان دو سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خدمت گزار لڑکوں کے ذریعے کہ جو کچھ یہ ان سے کھانے کی چیزیں طلب کرنا چاہیں گے وہ ان سے دستیاب، اور دوسرا اپنے ارادے سے یشتہون، چونکہ جنت میں انسان کا ارادہ نافذ ہوگا، جو انسان ارادہ کرے گا وہ اس کو ملے گا، یعنی جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کو تیار ملے گی وہاں پر۔ اور ان سابقین کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی، قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے، اور خوبصورت آنکھوں والی بتائی گئی ہے، تو یہ تو انسان کے لیے سعادت مند ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کی طبیعت کے لحاظ سے جنت میں میووں کا اور کھانے کا، گوشت کا، اور اسی طریقے سے اس کے لیے حوروں کا ذکر کیا ہے اور خدمت گزار کا ذکر کیا ہے۔ البتہ یہی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں ایسے عمل انجام دے گا جس کی بنا پر وہاں ان تمام نعمتوں سے استفادہ کر سکے، ورنہ اگر وہ آلودہ زندگی گزارے یہاں پر اور خود یہاں کی لذت سے، جو ہر طرح کی لذت سے وہ محظوظ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مقابل میں وہاں اسے عطا نہیں کرے گا، یہ تو اس کے لیے جو پاکیزہ زندگی بسر کرے گا۔ کمثال اللؤلؤ المکنون، یعنی موتیاں جب صدف میں اندر جہاں وہ ہوتی ہیں، اصل ان کا جو ظرف ہے صدف جسے بولتے ہیں، اس کے اندر جب وہ محفوظ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہیں، اور کسی ہاتھ نے انہیں مس نہیں کیا ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں سختیاں برداشت کی ہیں اور سختیاں برداشت کر کے صبر سے، تحمل سے کام لیا، اور انہوں نے خدا کے حکم کی مخالفت نہیں ہونے دی ہے، اگرچہ دنیا میں انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، دنیا میں انہوں نے اپنا گھاٹا کیا، مگر اللہ کے حکم کو پامال نہیں ہونے دیا، قرآن کے حکم کو پامال نہیں ہونے دیا۔ مومن کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارا، چاہے اس کا نقصان ہوا ہو یا اس کا گھاٹا ہوا ہو یا اس کا فائدہ ہوا ہو، اس نے ان تمام سختیوں کے مقابل میں جب زندگی گزاری تو اللہ نے اس کی جزا ان نعمتوں کو عطا کرنے کی شکل میں عطا کیا ہے، دیا ہے، اور ہے بھی یہی۔ آج اس دنیا میں واقعی دیکھیں، چند روزہ، ایک تو زندگی ہی چند روزہ ہے، اس دنیا میں کتنی عمر لے کر کے انسان آیا ہے، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال لے لیجیے، آج کل کی زندگی ذرا پہلے کے مقابل میں زیادہ، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال کہہ لیجیے، لیکن 100 سال بھی آیا ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ عمر 100 سال کی ختم ہونے والی ہے اور گزر جانے والی ہے، اور انسان پھر اس دنیا سے چلا، تو یہ زندگی بھی چند روزہ ہے،
اور اس چند روزہ زندگی میں جو لذت اختیار کرے وہ بھی چند دنوں کے لیے، تو انسان کو کیوں نہ اس دنیا میں دنیاوی زندگی میں وقتی لذت کو نہ استعمال کرے یا محروم ہو جائے وقتی، اور جو چند دنوں کی لذت ہے اس کو اس سے محروم ہو کر کے اور اس کی سختیوں کو برداشت کر کے محرومیت کی، انسان ہمیشہ کی لذت کو کیوں نہیں ذہن میں رکھتا؟ مثلا فرض کر لیجیے، میں مثال دیتا ہوں ایک، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ نجس غذا نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے نجس غذا، حرام غذا، حرام کھانا نہیں کھانا چاہیے، جس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اس کے خون میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں، خون میں آتا ہے تو اس کے نسلوں میں اس کے اثرات جاتے ہیں۔ مثلا غصبی مال، چوری کا مال، دوسرے کا حق، حقوق الناس کو پامال کر کے دوسرے کے حق کو چھین کے، یتیم کا مال، بغیر اجازت کا مال، نجس مال کہ جس کے استعمال میں طہارت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ نجس ہے، اسے کھانا اگرچہ یہ لذت کا سبب ہے، ممکن ہے کہیں ہم کو لذیذ ترین غذا ملے مگر نجس، لذیذ ترین غذا میں سے ہو مگر حرام، بہترین خوش مزہ کھانوں میں سے کھانا ہو مگر ناجائز، اگر اس خوش مزہ اور لذیذ کھانے کو حرام ہونے کی بنا پر، ناجائز ہونے کی بنا پر، غصبی ہونے کی بنا پر ترک کر دے، چھوڑ دے، اور چھوڑنے کی بنا پر اسے سختیوں کو برداشت کرنا پڑے، اس کے لیے تلخیاں جھیلنا پڑے، تو انسان کو اس سختی کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اللہ اسی سختی کے مقابلے میں، خداوند عالم اسی وقتی لذت کو چھوڑ دینے کے مقابلے میں جنت میں اتنی عظیم اور لذیذ لذت عطا کرے گا کہ انسان اس دنیا کی لذت کو بھول جائے گا، کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس لذت کو ہم نے جو ہے وہ استفادہ کیا ہوتا۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ مثلا کبھی کبھی اب اور واضح کر کے میں اس کو عرض کروں کہ چونکہ یہ ہمارے موضوع میں مبتلا بے مسائل میں سے بھی ہے ہمارے معاشرے میں، اس لیے اس کی طرف اور زیادہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم سفر کرتے ہیں، سفر میں ہمارے لیے مشکلات ہوتے، کھانے پینے کے مسائل میں ہمارے لیے، یا عبادت کے مسئلے میں ہمارے لیے طہارت و نجاست کے مسائل آتے ہیں، لیکن وہیں اگر انسان اہتمام کرے اپنے لیے تو کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور نماز اور عبادت کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ایک سفر کا بہانہ بنا کے کہ یہاں کوئی اپنا نہیں ہے کہ جس سے پاک غذا لے کر کے میں استفادہ کر سکوں، یہ ایک کہنے کی بات ہے، ورنہ میں اسی دنیا میں اسی شہر میں رہتا ہوں اور نہ جانے کتنے ایسے بندوں کو جانتا ہوں، خدا مومن کو جانتا ہوں، بندے خدا کو، مومن کو، کہ جو ایک ایک ہفتے کا کھانا خود اپنے ساتھ ہمراہ لے کے جاتے ہیں، ایسا کھانا انتخاب کرتے ہیں کہ جو وہ ایک ہفتہ تک اسے چلا سکیں، کھا سکیں۔ اب وہ لذیذ غذا جو ہم گھر میں کھاتے ہیں یا جو ڈشیں ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ سفر میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی غذا کم مختصر کر لے، وہ چیزیں کہ جس سے غذائیت بھرپور ملے اس کا استعمال کرے سفر میں، اور پھر اس کو کسی اور دوسرے غذا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر انسان اہتمام کرے سفر میں یا کسی ایسی جگہ کے جہاں اس کو پاک غذا نہیں مل سکتی ہے تو وہ اپنا خود اہتمام کرے اور اس طرح کے نجس غذاؤں سے پرہیز کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لذیذ غذا اور اس سختی کے مقابلے میں
ایسی لذت اور ایسی راحت عطا کرے گا کہ انسان اس کو واقعاً سعادت مند سمجھے گا اپنے لیے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح حوروں کی باتیں اللہ نے کی ہیں، تو حوروں کی باتوں کے سلسلے میں بھی اسے ملے گی کہ جو واقعاً اس دنیا میں حرام سے بچتا رہا ہے، اپنی نگاہوں کو حرام نگاہ سے بچائے رہا، نامحرم کے اوپر اپنی نگاہوں کو نہیں جانے دیا، اپنی آنکھ کو نیچی رکھا، اپنے آنکھوں کو نامحرموں کی طرف مڑنے سے محفوظ رکھا ہے، اور اگر کبھی نگاہ پڑ جاتی ہے تو نگاہ پھیر لیتا ہے نامحرموں کی طرف، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر عورت کی بھی کوئی نگاہ مرد کی طرف پڑ جائے تو اس کو بھی اپنی نگاہ کو ہٹا لینا چاہیے، اس کو بھی نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے مرد کو نامحرم عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی سبب کے عورت کو بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ معاملہ بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ پاکیزہ زندگی بسر کرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حور کا ذکر کیا ہے، خوبصورت جو ہے وہ حور العین کا تذکرہ کیا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتیں ہیں تو ان کے لیے غلمان اور خدمت گزار، اور مرد ہیں تو ان کے لیے حوریں ہیں، یا یہی عورتیں حوروں کی شکل میں وہاں خلق کر دی جائیں گی اور مردوں کو قرار دی جائیں گی، تو مردوں کے لیے وہاں کی حور کو عنوان سے، اور عورتوں کے لیے اہل جنت کے عنوان سے یہ مومن قرار دیے جائیں گے، تو یہ دونوں کے لیے بیلنس برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ جنت میں تو مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے، عورتوں کے لیے کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ خود جو ہے وہ مومنین کے لیے حوروں کی شکل میں قرار دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ حوریں اس دنیا کی بعض مومنین کی وہی بیویاں ہوں گی جو وہاں ان کو زوجہ کی شکل میں قرار دی جائیں گی۔ تو یہ آیت ہوئی۔ اس کے بعد 25ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، یعنی وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات۔ یعنی جنت میں یہ افراد جب ہوں گے تو وہاں کسی طرح کو کوئی جو ہے وہ، ظاہر سی بات ہے جنت ہے تو جنت میں کون سا بیہودہ بات کرے گا یا کلام کرے گا، وہاں تو کسی طرح کوئی وہ گناہ ہے نہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں سلام سلام کہنا ہوگا وہاں، اور سلام کے علاوہ کوئی چیز، وہی سب سے بڑی جو ہے وہ سعادت ہے۔ جنت کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے بیہودہ کلام کی، اس لیے کہ لغو اور بیہودہ کلام کو جو ہے وہ ناقابل اعتنا سمجھا جاتا ہے۔ جو ولا تعصیم، اسی طرح سے جنت میں دوسرے قسم کی بات کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی کہ بیہودہ کلام جو ہے وہ کہا جا سکے۔ مثلا وہاں کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں کہا، وہاں ایک دوسرے سے یوں بحث و مباحثہ یا جھگڑا یا کسی طرح کا نیزہ تھوڑی ہوگا۔ جنت میں کسی طرح کو کوئی جو ہے وہ اللہ نے رنج یا تکلیف یا بحث و مباحثہ یا جھگڑا رکھا ہی نہیں ہے، وہاں کسی طرح کی غلطی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہر طرف سلام سلام ہی کی فضا ہوگی۔ سلام کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ یہاں قیلا سلامن سلامہ 2 مرتبہ آیا، تو یہ بتانا ہے کہ جنت میں کثرت سے سلام رائج ہوگا، اور کثرت سے سلام کا رائج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں اہل جنت کے لیے ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وہاں کسی طرح کا کوئی ان کے لیے نقصان یا ضرر نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کریں جنت میں جو معاشرہ ہوگا وہ کتنا محبت کا معاشرہ ہوگا، وہ کتنا پیار اور الفت اور انس
بھرا ماحول ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ سلام سلام ہی کی فضا ہوگی، اور ہر ایک ہے کہ جو قرب پروردگار میں مصروف ہوگا، اور اس سے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ۔ اب یہ 27ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے والوں کا کیا کہنا، داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا۔ اب تک جس کا ذکر تھا وہ والسابقون السابقون کا ذکر تھا، کہ جن کے لیے اللہ نے جنت میں یہ تمام نعمتیں قرار دی ہیں۔ اب ذکر آتا ہے اصحاب یمین کا، تو خدا تعریف کرتا ہے کہ ما اصحاب الیمین، کہ وہ کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا۔ تو یہ یقیناً ان کے لیے بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب کیا ذکر کیا ہے اگلی آیت میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک اشارہ کر دوں کہ سورہ مدثر میں ایسے ہی کے لیے ایک اور جو ہے وہ نیکی کی اور ان کے لیے ایک جزا و انعام کا ذکر کیا ہے۔ کہا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے سوائے دائیں والوں کے، یعنی اصحاب یمین وہ لوگ ہوں گے جو کسی ناپسندیدہ عمل کے گرفت سے آزاد ہوں گے، یعنی ان کے لیے کوئی ایسا وہاں پر موقع نہیں ہوگا کہ وہ روکے رکھے جائیں گے کسی غیر مطلوب یا غیر شرعی یا ناپسندیدہ عمل کے انجام دینے کی بنا پر ان کو روک لیا جائے گا اور ان سے نہیں۔ اصحاب یمین وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہر عمل سے، یعنی اس طرح کے تمام کاموں سے ان کو آزاد رکھا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب یمین کا درجہ اور ان کے لیے نعمتیں جو ہوں گی وہ کیا کیا ہوں گی۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، یعنی وہ بے خار یعنی بغیر کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، کیلوں کے گچھوں میں ہوں گے، کیلے کے گچھوں میں، اور لمبے سایوں میں ہوں گے، وماء مسکوب اور بہتے پانیوں میں ہوں گے۔ یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو اصحاب یمین کے لیے قرار دیا ہے۔ یہاں پر جو اصحاب یمین کے لیے نعمت سے نوازا جانے کے تذکرہ کیا ہے وہ بیر کے درخت میں ہونا ہے۔ جنت کا جو بیر کا درخت ہوگا وہ دنیا کے بیر کے درخت سے مختلف ہے، کہ اس کا ذکر کیا فی صدر مخضود، یعنی بغیر کانٹے والا درخت۔ اب کہیں گے کہ یہ تو جنت میں بیر کا درخت، دنیا میں بیر ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ عمدہ درختوں میں سے نہیں مانتے ہیں، تو یہ نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، مگر آج بیر کا درخت اس کی افادیت، اس کی برکت اور اس کے فوائد کی طرف اگر آپ نگاہ کریں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی جو ہے وہ برکت عطا کی ہے۔ روایات میں آیا ہے جنت کی بیریوں میں خار کی جگہ، کانٹوں کی جگہ پہ اللہ نے مختلف قسم کے میووں کو قرار دیا، پھلوں کو قرار دیا، یعنی بجائے یہ کہ درخت کے شاخوں میں کانٹے ہوں، ان کی جگہوں کے اوپر مختلف طرح کے پھل لگے ہوں گے، جیسا کہ بعض آیت میں اور روایت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے کہ جو جنت والوں کے لیے میووں اور پھلوں کا درخت ہوگا تو وہ ایک درخت کسی ایک پھل کا نہیں ہوگا، یا کسی ایک درخت پر ایک ہی قسم کا پھل نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی درخت میں کئی طرح کا پھل لگا ہوگا، کئی طرح کے میوے پائے جا رہے ہوں گے۔ جتنی شاخیں ہوں گی ان شاخوں میں الگ الگ قسم کے پھل پائے جا رہے ہوں گے، بلکہ بعض روایتوں میں تو اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ مؤمنین اہل جنت ان درختوں کی شاخوں سے جس پھل کا ارادہ کریں گے وہ پھل ان کو دستیاب ہو جائے گا۔ تو ایسا درخت کہ جس کے اندر ہر موسم کا پھل ملے، یہ دنیا میں دستیاب نہیں ہے، اور وہ بھی ایسا پھل کہ جو دنیا میں کسی بھی درخت کے پھل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی دنیا کا پھل جو ہے وہ اس جنت کے درخت کے پھل سے مقابلہ نہیں کر سکتا،
یعنی مقایسہ نہیں ہے دونوں میں کسی طرح کا۔ تو اس طریقے سے بیریوں کے جو درخت ہے وہ خار کی جگہ اور کانٹے کی جگہ پر وہ میوے ہوں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بالکل وہی درخت نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے سروں کو بیر کے پتے سے دھویا کرو، چونکہ ہر مقرب فرشتے اور نبی مرسل نے اس کے مقدس ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اصحاب یمین ایک دوسرے پر چڑھے وہ کیلوں میں ہوں گے۔ یہ کیلے کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ تہ بتہ کیلوں کے میووں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ یہ آپ دیکھیں جب کوئی کسی کیلے کے باغ میں آپ جائیے وہاں پر، تو جب کیلے جو لگے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیسے اسے گچھے ہوتے ہیں جو ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک لدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر کے انسان خود جو ہے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ تو اہل جنت کے لیے میووں کے اس طرح کے جو ہے وہ تہ بتہ کیلوں کے گچھے ہوں گے۔ یہ جدید ترین طبی میں بھی یہ بتایا گیا ہے اور تحقیقات کے مطابق بھی یہ ہے کہ پھلوں کی سرداری میں اب سیب کے بجائے کیلے کو حاصل ہو رہی ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کے افادیت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سائے کے لیے ذکر کیا کہ وَظِلٍ ممدود، وہ لمبے سائے میں ہوں گے۔ سائے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سائے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ سایہ کہ جو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں سایہ، جو بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور بہت زیادہ راحت و سکون کا سبب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے وہ بیمار، وہ مریض کہ جو رات بھر تڑپتا ہے، اس کو سحر کے وقت جو فجر کے وقت کا ہے اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت جو فضا کی ہے وہ بڑی سکون کی فضا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہر بیمار کو بلکہ ہر انسان کو اس میں جو وہ راحت و سکون ملتا ہے۔ تو یہ ایسے سائے میں ہوں گے کہ جو سکون آور ہوگا اور بہت ہی لذت بخش ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم سورہ واقعہ کی جو وہ 31 آیت کی تفسیر تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ سے پھر بس آخر میں ایک سوال کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے اس نشست کو برخاست کر دینا ہے کل تک کے لیے انشاءاللہ۔ اور وہ یہ کہ سوال ہے آج کا، وہ یہ کہ بیر کے درخت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ بیر کے درخت کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، یہ آپ بتائیں تو والسابقون السابقون میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔